بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی جو فجر کا وقت ہوتا تھا اس میں سورہ الدہر، جس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا تھا، وہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً گزرا ہے انسان ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حین ایک وقت سے مراد ہے روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے جو 40 سال ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ انسان ایک وقت ایسا تھا جس وقت اس کا کوئی قابل ذکر نہیں تھا، کوئی بھی اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک بے اکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا ہے اور اتراتا ہے۔ اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کیا تھا اور آج وہ کیا ہے، تو مجھے کون جانتا تھا، یعنی کہ آج اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو سنتا دیکھا بنایا ہے۔ ملے جلے مطلب یعنی مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا، پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، یعنی کہ اسے سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا کی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے اور سن سکے، اور اس کے بعد اطاعت یا انکاری دونوں راستے میں کسی کا ایک انتخاب کر سکے۔ اس لیے انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے وہ سیدھے راستے پہ آئے چاہے وہ سیدھا راستہ چھوڑ دے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا، یعنی کہ اس کو ہم نے کتاب، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، یہ ساری چیزیں ہم نے اسے بتا دی۔ اب وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا الٹا، اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، یعنی کہ آج انسان کو ملا ہوا ہے لیکن آخرت میں یہ آزادی اس کو اسی پر وبال بن جائے گی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی امیزش کافور کی ہے۔ کاس اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو، کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے جس کا ذائقہ شراب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جنت کے بارے میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب بشر، کہ یعنی کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو، اور کان ایسے نہیں جس نے اس کے بارے میں سنا ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں جس نے اس کے بارے میں شعور رکھا ہو جنت کے بارے میں، یعنی کہ اس کے اندر اتنی نعمتیں ہوں گی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں گے، یعنی کہ کافور ملی شراب دو چار سراہیوں یا مٹکاں نہیں ہوں گی بلکہ چشمے ہوں گے، یعنی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، یعنی کہ چشمے لگے ہوں گے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، نظر بھی مانتے ہیں تو اس اللہ ہی کے لیے مانگتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جو محرمات اور معصیات کا ارتکاب اس وجہ سے نہیں کرتے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ کھلانے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے نہ ہی تم سے شکر گزاری۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا
عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، یعنی کہ وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بہت لمبا ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، جیسا کہ وہ اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کے جو بری چیزیں تھیں ان سے چھوڑتے تھے اور اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ صبر کا معنی ہے دین کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور برائیوں سے اجتناب کرنا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی، یعنی کہ نہایت ہی اعلیٰ قسم کا موسم ہوگا جیسے بہار کا، نہ کڑاکے کی سردی ہوگی نہ ہی سخت گرمی ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی کہ خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے، یعنی کہ جنتیوں کے سامنے یہ چیزیں لے کے پھریں گے خادم، جو ان کے لیے خاص رکھے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی کہ یہ برتن آپ خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے، نہایت نفیس اور نازک، ان میں شراب ایسے انداز سے ڈالی گئی ہوگی جس سے وہ سیراب ہو کے پئیں گے، تشنگی محسوس نہ کریں گے، یعنی کہ تنگی اور برتنوں اور جاموں میں بھی زیادہ زاہد نہ بچی ہوگی۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی بھی کا اہتمام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں جام پلائیں گے جن کی امیزش زنجیل کی ہوں گی۔ زنجیل یعنی کہ خشک ادرک سونٹ کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے، اس کی امیزش سے ایک خوشبو تلخی پیدا ہوتی ہے، عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کے قہوے بھی زنجیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی امیزش ہوگی، اور دوسری شراب گرم جس میں زنجیل کی ملاوٹ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہوگا، یعنی کہ شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور جن کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے ارد گرد یعنی کہ جنتیوں کے ارد گرد کم سن بچے گھوم رہے ہوں گے، جب تم انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں گے۔ یعنی کہ شراب کی اوصاف بیان کرنے کے بعد ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، ہمیشہ رہیں گے کا مطلب تو یہ ہے کہ جنتیوں کے طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی، وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ خدمت میں لگے رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، جیسے ایک زمانے میں بادشاہ سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ یعنی کہ دنیا یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جنت میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، بلکہ جنت میں اس سے اعلیٰ قسم کی چیزیں ہوں گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا،
کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، یعنی کہ حسب ضرورت مختلف اوقات میں نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہا اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان، یعنی کہ اس کے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کا معاملے میں تاخیر کی ہو لیکن اس میں بھی بہتری ہوتی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی کہ رات کو سجدے کر اس سے مراد بعض نے مغرب و عشاء کی نماز سے مراد لی ہے، اور بعض نے اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں کہ اس سے اس کی پاکیزی بیان کرے، بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفل نمازیں بھی تہجد ہیں، یعنی کہ دو چیزیں ہیں، بعض نے مغرب اور عشاء مراد لی ہے اور بعض نے تہجد کی نماز بھی مراد لی ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑی بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں گے ان کے حوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں گے، یعنی کہ ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، ان کو جوڑوں، رگوں اور پٹھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے جسے بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمتي والظالم يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين اعد لهم عذابا أليما، جسے چاہے اپنی رحمت میں اللہ داخل کرے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔